کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ موت صرف ایک انجام نہیں بلکہ پیدائش سے ہی ہمارے ساتھ چلتی ایک حقیقت ہے؟ اردو ادب میں بہت سی کہانیاں لکھی گئیں، لیکن خالد جاوید کا ناول موت کی کتاب ایک ایسا آئینہ ہے جس میں انسان اپنی زندگی کے اندھیروں اور اپنی موت کے سائے کو ایک ساتھ دیکھ سکتا ہے۔ یہ ناول بتاتا ہے کہ انسان اذیت یا بیماریوں اور جنون کے ساتھ کیسے جیتا ہے اور مرنے کی خواہش کے باوجود زندہ رہنے پر مجبور رہتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ جھنجھوڑنے کے لیے لکھی گئی ہے۔ یہ صرف ایک فرد کی نہیں بلکہ پورے معاشرے کی شکستگی کا آئینہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قلم کا سفر، جہاں ہم اردو ادب کے بہترین ناولوں اور افسانوں کو آپ کے سامنے ایک نئے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ادب سے محبت ہے تو ہمارا ساتھ دیجیے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس ناول کے خالق خالد جاوید کی۔ 9 مارچ 1963 کو بریلی میں پیدا ہونے والے خالد جاوید کا شمار اردو کے جدید اور منفرد افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کی ابتدائی تعلیم بریلی میں ہوئی۔ انہوں نے فلسفہ، سیاسیات اور اردو ادب میں اعلیٰ ڈگریاں حاصل کیں۔ خالد جاوید کی تحریریں علامتی، فلسفیانہ اور نفسیاتی پہلوؤں سے بھرپور ہوتی ہیں۔ یہی انداز ہمیں ان کے ناول موت کی کتاب میں بھی نظر آتا ہے۔ موت کی کتاب 2011 میں شائع ہوا اور شمس الرحمن فاروقی اور شمیم حنفی جیسے بڑے نقادوں نے اسے اردو ادب کا غیر معمولی کارنامہ قرار دیا۔ موت کی کتاب ایک مصیبت زدہ انسان کی کہانی ہے جو مسلسل درد اور اذیت سہتا ہے۔ وہ بارہا خودکشی کے بارے میں سوچتا ہے لیکن کبھی اپنی زندگی کا خاتمہ نہیں کرتا۔ اس کے وجود میں بے خوابی، وحشیت، جنون، جنسیت، مرگی، جذام اور دیوانگی سب جمع ہے۔ اس کا باپ ایک زمیندارانہ پس منظر رکھنے والا سخت اور شہوت پرست شخص ہے جو بیٹے کو اپنی بیوی کی ناجائز تعلقات کا نتیجہ سمجھتا ہے۔ بچپن ہی سے باپ بیٹے کے درمیان نفرت کی زنجیر جمی ہوئی ہے۔ مرکزی کردار کو پہلی بار سرعام ذلت کا سامنا اس وقت کرنا پڑتا ہے جب وہ اپنی چھت سے ایک بڑی عمر کی لڑکی کو اشارے کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ اور زیادہ نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ماں کے غائب ہونے کے بعد حالات مزید بگڑتے ہیں۔ علاج کے نام پر کبھی تعویذ، کبھی شادی اور آخرکار پاگل خانے پہنچا دیا جاتا ہے جہاں بجلی کے جھٹکوں سے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اسی اذیت کے دوران اس پر ایک ایسا منظر ظاہر ہوتا ہے جو اس کی پیدائش سے پہلے کا ہے۔ جب وہ ماں کے پیٹ میں 8ویں مہینے میں تھا، اس کے باپ نے جبراً اپنی بیوی کو جنسی آسودگی کا نشانہ بنایا تھا۔ یوں اس کی اذیت کی جڑیں اس کی پیدائش سے ہی بھی پہلے کی ہیں۔ ناول کے آخر تک وہ بار بار خودکشی کا ذکر کرتا ہے مگر کبھی کر نہیں پاتا۔ یوں موت کی کتاب ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جو مرنے کی خواہش کے ساتھ جیتا ہے، ایک ایسے کردار کی تصویر جو سماجی، خاندانی اور نفسیاتی الجھنوں کے بوجھ تلے دب کر سانس لیتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں دکھاتی ہے کہ موت کا خوف اور زندگی کی اذیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ موت کی کتاب صرف ایک فرد کی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ اس معاشرتی ڈھانچے کی بھی عکاسی کرتی ہے جہاں بچے اپنے والدین کے گناہوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ ناول یہ دکھاتا ہے کہ جب خاندان محبت اور اعتماد کے بجائے شک اور نفرت پر قائم ہو تو اس کی اثرات نسلوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ نفسیاتی طور پر یہ ناول ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کے اندر کی بیماریاں، خواہ وہ ذہنی ہوں یا جسمانی، کیسے اس کی شخصیت کو توڑ پھوڑ دیتی ہیں۔ خالد جاوید نے اپنے کردار کے ذریعے یہ دکھایا ہے کہ زندگی کے دکھ اور مایوسیاں کس طرح ایک انسان کو خودکشی کی دہلیز تک لے آتی ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ دہلیز ہمیشہ اس سے ایک قدم دور رہتی ہے۔
یہ کہانی ہمارے معاشرے میں موجود اس تلخ حقیقت کی بھی عکاسی ہے کہ بیماریوں اور مسائل کا حل اکثر تعویذ یا زبردستی کی شادی میں ڈھونڈا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ انسان کو صحیح معنوں میں سمجھا اور سہارا دیا جائے۔ موت کی کتاب ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ موت کا خوف اور زندگی کی اذیت ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ یہ ناول ہمیں اپنے سماج کی منافقت اور انسانی رشتوں کی کمزوری کو سمجھنے پر مجبور کرتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر انسان اپنے اندر ایک چھپی ہوئی جنگ لڑ رہا ہے، اور کبھی وہ جنگ اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ زندگی اور موت کے بیچ کی لکیر دھندلا جاتی ہے۔ شاید اسی لیے شمیم حنفی نے اس ناول کو اردو زبان کا ایک غیر معمولی کارنامہ کہا ہے۔ خالد جاوید کا یہ ناول ہمیں دکھاتا ہے کہ زندگی اور موت کے بیچ انسان کس طرح پستا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا موت سے بھاگنا ممکن ہے، یا ہم سب اپنی اپنی موت کی کتاب جینے پر مجبور ہیں؟ آپ کا اس ناول کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہ صرف ایک فرد کی کہانی ہے یا پورے معاشرے کا آئینہ؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ اردو ادب کے یہ شاہکار زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ ہماری اگلی ویڈیو میں ہم اردو ادب کے ایک اور شاہکار پر بات کریں گے۔